Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 8th class, yesterday we learned the conservation of these minerals, and we know that we have two types of these minerals. One are conventional minerals, and then other are non-conventional these minerals. Since yesterday we read that conventional minerals are limited resources. We use them on daily basis, and a time will come when they will vanish. So we have to use them judiciously so that it will be used in future generations as well. I gave examples to you like firewood, coal, petroleum. These minerals are conventional sources. Now today we will learn non-conventional sources of energy. What are non-conventional sources? Non-conventional sources of energy are those sources which are present in nature in an abundant form, which we have been using since long, and they are renewable, they are used, and there is no dearth of these resources. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. Since you know these conventional sources are limited, so when we use them, it will lead to its shortage in future. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کنونشنل سورسز ہیں، مثلا پیٹرولیم ہے، فائر ووڈ ہے، کول ہے، پیٹرولیم گیسز ہیں، تو چونکہ یہ ایک مقرر مقدار میں موجود ہیں، مشینری کے ذریعے سے ہم ان کو حاصل کرتے ہیں، ان کا استعمال روزمرہ کرتے ہیں، اور وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے. تو چونکہ یہ محدود پیمانے پر موجود ہیں، اس لیے ان کا محتاط استعمال کرنا لازمی بن جاتا ہے. اس کے برعکس جو نان کنونشنل سورسز ہیں، ان کو ہم ڈیلی بیسس پر استعمال کرتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا. مثلا ہم دریا کے کنارے رہتے ہیں. ویسے تو آج دریاؤں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن کچھ علاقے ہیں، جیسے ہم ابھی دیکھیں گے ماوری کا نالا ہے، جس کا پانی بہت شفاف ہے. اگر ہم نالوں کا پانی دیکھیں گے، موازنہ کریں گے نالوں کے پانی کے ساتھ ماوری نالے کے پانی کا، تو ہم پائیں گے کہ ماوری نالے کا پانی جو ہے، قدرتی پانی جو ہے، یہ نالوں کے پانی سے زیادہ صاف ہے. تو ایسا ہی پانی ہر ایک دریا میں بہتا تھا، لیکن اب نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ ماوری کا نالا جو بہتا ہے، اس کے نالے کے کنارے جتنے سارے لوگ آباد ہیں، گاؤں آباد ہیں، وہ ماوری نالے کا پانی استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پیور واٹر ہے، نیچرل واٹر ہے. تو اس کا استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی پیورسٹ فارم میں موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا نان کنونشنل سورس ہے. اس کا استعمال پچھلے زمانے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں
پولوشن ڈال دیا جائے، اس کا غلط استعمال کیا جائے، اس میں گندگی اور غلاظت ڈالیں تو یہ ناقابل استعمال پانی بنے گا، تو پھر پانی کی پریشانی ہو جائے گی۔ اس طرح سے جب سے دنیا بنی ہے تو سورج کی روشنی ہم حاصل کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سورج کی روشنی ہم حاصل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں ہم تو کس طرح سے آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے ایئر اللہ نے ان ایمپل فارم رکھا ہے ہمارے لیے اویلیبل، بہت ساری گیسز ہیں، تو یہ تو اویلیبل ہے۔ اب ان سے جو یہ نیچرل جو انرجیز ہیں، نیچرل سورسز جو ہے، ان سے اب ہم نے سائنس کے ذریعے بہت ساری انرجیز، بہت سارے ریسورسز یہ پیدا کیے ہیں، تو اصل میں یہی ہے نان کنونشنل سورسز آف انرجی۔ The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. It is essential that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، اگر ریٹ اسی انداز کی رہی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ 100 کے آس پاس پیٹرول کا 1 لیٹر ملتا ہے، یہی پیٹرول کا 1 لیٹر 5 سال پہلے 40 روپے، 45 روپے، 50 روپے میں ملتا تھا۔ یہ دوگنا اس کی قیمت کیسے ہوئی؟ یہ ہے کہ جب اس کا زیادہ استعمال، جب زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو آٹومیٹیکلی تو پرائسز بھی ہائی ہو گئے۔ تو اگر یہ جو مطلب ہمارے کنونشنل یہ سورسز جو ہیں، اگر ان کا استعمال ہم نے اس انداز سے کیا، ایک تو یہ ختم ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مطلب ریٹس بھی بڑھ جائیں گے ان کی۔ مور اوور دیئر یوز آلسو کازز انوائرمنٹل پولوشن۔ آپ دیکھ لیجئے اتنی ساری گاڑیاں ہیں، اتنے سارے کارخانے ہیں، مائنز ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ انوائرمنٹل تھریٹ کتنا پیدا ہو گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھیوڑوں کی بیماریاں کس طرح سے سر نکال رہی ہیں، اٹ از ڈیو ٹو دس انوائرمنٹل پولوشن۔ سو دیر آر آن دا ون ہینڈ دیٹ these resources, these minerals are exhausted day by day, and on the other hand there is a great threat of environmental pollution. Therefore there is need for using non-conventional resources. So non-conventional resources are to be needed so that we can save our environment and we can save our these conventional resources as well. Then what are the non-conventional resources? Non-conventional resources like solar energy, wind energy, tidal energy, these are some non-conventional sources of energy. If we utilize them, if we use them, we can save our nature, we can save our ecosystem, we can save our environment. Similarly, these conventional sources will also be saved. So need of the hour, my dear students, is that we should take a definite initiative to use solar energy, to use wind energy, and to use tidal energy for our these day-to-day lives. Solar energy is to some extent used in every day now. ہم جانتے ہیں آج ہم گھروں کے چھتوں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سولر پلیٹس لگے ہوئے ہیں، سولر لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، الیکٹرسٹی جنریٹ کی جاتی ہے، انرجی جنریٹ کی جاتی ہے، جن سے آپ ایک تو ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اب تو ہم یہ جو پانی کے موٹر جو استعمال ہم کرتے ہیں، جو پانی ہم حاصل کرتے ہیں، وہ موٹر بھی اب اس پر یہ چلتے ہیں، تو
کسی حد تک ہم سولر انرجی سے کام اب لے رہے ہیں. اس طرح سے نیڈ آف دا آر از دیٹ وی شوڈ یوز ونڈ انرجی, we should use tidal energy, so that on the one hand we will meet our ends, and on the other hand our environment will remain safe for us and for the coming generation. So my dear students, today I only give you the introduction of these non-conventional sources like solar energy, wind energy, tidal energy. Tomorrow we will discuss these terms. Let us wait till tomorrow. Thank you very much.